ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے کچھ واقعات سنائیے، خواہش کا اظہار کیا۔ تو پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، بنی سعد وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق تھا، اور بچپن میں وہ آپ کو اپنی پرورش میں لے کر چلی گئی تھی اپنے علاقے میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، بعض روایتوں میں لکھی ہے عمر 2 سال، کسی میں لکھی ہے 4 سال، تو 4-5 سال کی عمر تھی، چھوٹے سے تھے کہ اچانک کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو نورانی شکل والے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں لیکن فرشتے معلوم ہوتے تھے، تو وہ میرے سامنے آئے اور مجھے پکڑ لیا، اور جیسے ہی مجھے پکڑا تو مجھے انہوں نے لٹا دیا۔ تو میرے بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو دوسرا بیٹا تھا، آپ کا رضائی بھائی، وہ فوراً ڈر کے مارے گھر کی طرف بھاگا والدہ کو بتلانے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لٹا دیا، پھر ایک نے میرے سینے کو چاک کیا اور پھر میرے دل کو نکالا اور اس کو دھویا، چمکایا، صاف کیا، اور برف کی ڈلی جیسے ڈالی جاتی ہے اس طرح میرے دل کے اندر کوئی چیز ڈالی، جس سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میرا دل ایک دم منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور پھر میرے سینے میں دل کو رکھا اور ہاتھ اوپر پھیر دیا، جس سے میرا سینہ بند ہو گیا، اور یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے، صدر سینے کو کہا جاتا ہے، شق معنی چیرنا، آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو صاف ستھرا کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر لگا دیا، جس طرح آج کل کی زبان میں دل کا آپریشن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر عطا فرمایا، ایک دفعہ بچپن میں، اور دوسری مرتبہ سفر معراج سے قبل مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے سائے میں، وہاں پر آب زمزم کی کنویں کے پاس، وہاں پر بھی آپ کا شق صدر ہوا تھا، اور پھر آپ کو سفر معراج کرایا گیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور سے بھر دیا تھا، چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا، اور کیا کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور فرمایا کہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات وہ حضرت انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بظاہر انسانوں میں ہی رکھا، لیکن روحانی اعتبار سے نور کے سب سے اعلیٰ درجے پر آپ تھے۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن وجہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وجود عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہم سنا کریں، اپنے بچوں کو گھروں میں سنایا کریں، اس سے ایمانی طاقت ملتی ہے، انسان کی روح جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اپنے آپ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو 3 سال کی عمر ہوتی ہے، 4 سال کی، ہم اس کو اردو پڑھانا سکھاتے ہیں، ہم اس کو الف ب سکھاتے ہیں، ہم اس کو 1 2 3 سکھاتے ہیں، ABC سکھاتے ہیں، یا اپنے گھر میں کھیلوں میں لگاتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر وہی فضا پیدا ہو جائے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات نے اپنے گھروں میں بنائی تھی۔ اگر وہ فضا پیدا ہوگی تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے،
پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کے حفاظ اور علماء پیدا ہوں گے، پھر ہمارے گھروں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر دین ایسے ہی زندہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کے محبوب کا طریقہ چلتا پھرتا دنیا میں نظر آنے لگے گا۔ آج ہم واقعات سنتے ہیں آپ کی اتباع سنت کے، آپ کی زندگی کے، صحابہ کرام کے، بعض مرتبہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہوں گے۔ تو وہ کیسے تھے؟ اتباع کی وجہ سے ہوئے تھے، اطاعت کی وجہ سے ہوئے تھے، عمل کر کے ہوئے تھے۔ اور ہم ان کے جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں کہ زیادہ ہم سنیں، لیکن ہم زیادہ سننے کے بجائے ہم دماغ کے اندر وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں سنائی کے اندر جو اچھائی والی نہیں ہوتی۔ ہم زیادہ اچھی باتوں کو سنیں گے تو دماغ میں اچھی باتیں بیٹھیں گی، دل کے اندر ان چیزوں کا اثر پیدا ہوگا۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر ضرور ایسی چیزوں کو بیان کریں، اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کے واقعات کو بیان کریں، نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر قیام کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مسجد کی ضرورت ہے جہاں ہم عبادت کریں۔ تو آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ چھوٹی سی جگہ تھی، اور ایک صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں کہ جگہ کس کی ہے؟ حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کی جگہ ہے، لیکن میں ان کا متولی ہوں اور میں اس کو مسجد کے لیے آپ کو دیتا ہوں، آپ یہاں پر مسجد بنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو قیمت ادا کر کے لوں گا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ یتیم بچوں کی ہے تو اس کے بدلے قیمت ادا کی جائے گی، تاکہ ہم قیمتاً اس جگہ کو لے کر پھر ہم یہاں پر مسجد بنائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کے لیے اپنی جیب سے قیمت ادا فرمائی، اور پھر آپ نے وہاں پر کچی سی مسجد بنائی جس کے اوپر کھجور کے جٹھے جو ہوتے ہیں لمبے لمبے وہ رکھ کر اس کی چھت بنائی گئی، اور وہاں پر پھر نماز کو ادا کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر عمل کے ذریعے، ہر بات کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا، ہمیں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، ہمیں ہر ایک کا حق پہلے ادا کرنا ہے پھر اپنا کام کرنا ہے۔ آج معاملہ بالکل الٹ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ میرا حق پہلے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ دوسرے کا حق پہلے دو۔ آپ دوسرے کا حق ادا کریں گے، اللہ آپ کے حق کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ دوسروں کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم ملے گا، وہ آپ کا حق ادا کریں گے، لیکن پہلے آپ اپنی نیت صحیح کر کے دوسروں کا حق ادا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مجھے میرا حق مل جائے پھر میں دوسروں کا حق دوں گا، پہلے مجھ سے انصاف ہو جائے پھر میں انصاف کروں گا، پہلے لوگ مجھ پہ ظلم بند کر دیں پھر میں دوسروں پہ ظلم نہیں کروں گا۔ تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، یہ تو عدل نہیں ہے، یہ تو انسانیت نہیں ہے، یہ تو اپنا بدلہ آپ کو لینا ہے۔ آپ پہلے دوسروں سے بدلہ لیں گے پھر آپ دوسروں کو بدلہ دیں گے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اسی طریقے کو اپنانا ہوگا جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ امام کائنات ہیں، آپ صرف وقت کے نبی نہیں تھے، آپ صرف چند لوگوں کے نبی نہیں تھے، آپ امام کائنات ہیں، پوری کائنات کے امام بنایا ہے، سید الانبیاء اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام جن اور انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کی شریعت کو، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کو چلنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے کہ اس پر جو چل کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے اس عمل کو ہم دیکھیں کہ آیا یہ شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے یہ نہیں، آیا ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کا حق مار رہا ہوں، میں لوگوں کی حق تلفیاں کر رہا ہوں، جو مجھ پر فرض ہیں وہ کام میں نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک گھر کا سربراہ ہے، اور گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے، پھر اس کے ماتحت میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور اس کا بھائی اگر کوئی ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا ماتحت ہے، جو گھر کا بڑا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں ذمہ داری کیا ہے؟ صبح ناشتہ کرانا، دوپہر کو 2 وقت کھانا کھلا دینا، شام میں کھانا، یہ بس ذمہ داری ہماری پوری ہو گئی۔ عید آ گئی، کپڑے بنا دیے، پیسے آ گئے، یہ چیز دلا دی، کوئی شوق کی کوئی چیز ہے، کھلونا دلا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کی، گھر والوں کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو رزق ہے، کھانا پینا لباس۔
گھر، رہائش، چھت، ضروریات زندگی، یہ اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چوپاہا ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ رزق کا ذمہ تو اللہ کے ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وقت کے عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاندان کے بڑے فرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے دین اسلام کی تعلیم اپنے گھر کے اندر روشناس کرانا، اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا، حلال حرام کی تمیز کرانا، جائز ناجائز کی پہچان کرانا، اچھے برے کی پہچان کرانا۔ صرف یہ نہیں بتانا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ پڑوسی ہے، نہیں، وہ تو خود ہی پہچان جائے گا، آپ کے عمل سے پہچانے گا۔ اصل تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ بیٹا حلال طریقہ یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، خلاف شریعت ہے یہ کام، یہ اپنی مرضی والا خواہش والا کام ہے، اور یہ شریعت والا کام ہے۔ ہم نے اپنی بچوں کو یہ باتیں سکھانی ہے۔ تو جو اصل ہمارا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اور جو کام ہمارے ذمے تو ہے لیکن ذمہ داری اللہ نے لی ہے رزق کی، اس کے اندر ہم لگ گئے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے لیکن حقوق العباد بھی تو ادا کرنے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں اس اللہ کا حق چھوڑ کر حقوق العباد کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ جس اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے ہم اس اللہ کا ہی حق ہم چھوڑ دیں، ہم اس اللہ کے ہی حق کو پس پش ہم ڈال دیں، اور اپنے اولاد کی طرف ہم بالکل دھیان نہ دیں کہ ہمارا بیٹا کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ہماری بچیاں کہاں کھیلتی ہیں، ہماری گھر والی کس کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہے، دن بھر محلے میں کیا ہوتا ہے، اس چیز کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا دھیان یہ ہوتا ہے کہ روٹی سالن پک گیا ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، چھت میں نے دی ہوئی ہے، وہاں پر رہنے کے لیے انتظام ہے، عید پر اور خوشی کے موقع پر کپڑے بھی بن جائیں گے، بس کافی ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو اللہ نے ہمیں حق دیے ہیں ہم پہلے ان کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے حقوق جو ہیں لوگوں کے ذمے، جو ہماری ذمہ داری ہمارے بنتی ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ حق کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے جب ہم دوسروں کا حق ادا کریں گے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غلام کہ جو اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی خیر خواہی کرے اور پھر اچھے طریقے سے عبادت کرے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا؟ دوہرا اجر۔ آج کل کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، باندیاں تو نہیں ہیں، لیکن ملازمت تو ہے، نوکری ہے، مزدوری ہے، یہ بھی ایک طرح ماتحتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوکری کرنے والا جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کہ مالک اجازت نہیں دیتا، نماز کی چھٹی نہیں دیتا، کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چھٹی ہے، نماز کے لیے بالکل چھٹی نہیں ہے۔ تو یہی بھی ماتحتی ہے نا ایک طرح سے۔ اب جو ماتحت ہے فرمایا کہ وہ اپنے مالک، اپنے جس کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے خیر خواہی کرے۔ کیا مطلب؟ جیسا کام کہا ہے، جیسی ڈیوٹی کہی ہے ویسی پوری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت ہو تو فرض نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، مالک کی بھی خیر خواہی کرے، اللہ کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا۔ اب اجر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر عطا فرمائیں گے اس کو اجر کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں یوں سمجھ لیں جیسے بونس ہوتا ہے، اضافی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو عیدی مل گئی، آپ کو اضافی پیسے تنخواہ کے علاوہ مل گئے، مزدوری طے ہوئی تھی 1200 روپے، کام ختم ہوا تو آپ کو مل گئے 1500 روپے، تو 300 روپے آپ کو اضافی مل گئے۔ یہ حسن سلوک ہے مالک کا اپنے نوکر کے ساتھ، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب نوکر بھی اپنے مالک کی خیر خواہی کرے، اس کے سامان کو خراب نہ کرے، اس کی چیز کو ضائع نہ کرے۔ اب یہ چیز ہم ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ہم دیکھیں ہمارے ماتحتی میں کون ہے، ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہمارے عزیز و اقارب گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کی فیملی کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، وہ ہمارے ماتحت ہیں۔ اب وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہوں اور آپ ان کے ساتھ خیر خواہ ہوں تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر کیسے عطا فرمائیں گے؟ اللہ دونوں کے پورے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائیں گے، غیب سے آسانی والے معاملات فرما دیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہیں کام سے چلے جاؤ تو بہت سارے لوگ اپنا واقعہ سناتے ہیں، میں فلاں جگہ گیا، لائن میں کھڑا ہوا تھا، بس اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ ادھر آئیں میں آپ کا کام کرا دوں۔
جو کام آدھے گھنٹے کا تھا وہ 5 منٹ میں ہو گیا. یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے. اللہ کی طرف سے اس بندے کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ جاؤ اس بندے کا کام کراؤ. ورنہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کے اندر اپنی محبت ڈالنے والے؟ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم کسی کو اپنا ماتحت کر لیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے دنیا کو فتح کیا ہے. اخلاق کے ذریعے. اور وہ اخلاق کیا تھے؟ آپ رحم دل تھے، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے تھے، آپ لوگوں کے کام کو کرنے والے تھے. ایک سفر کے دوران ایسا ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. اب جو ہے وہاں پر ایک بکرا ذبح کیا گیا تاکہ کھانا بنایا جائے سارے قافلے والوں کے لیے. تو ڈیوٹی تقسیم ہو گئی کہ یہ بکرا کاٹ لے گا، یہ سالن بنا لے گا، یہ کر لے گا، سارے کام تقسیم ہو گئے. آخر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، وہ جنگل سے میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا. یہ ہے مساوات، عدل. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے جگہ خرید لی ہے، وہاں پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، گارا بن رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گارا بناتے ہیں، کبھی پتھر لگاتے ہیں. آپ خود اپنے کام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا یہ عمل ہے. اس عمل کو آج اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج کیا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہو اور ہمارا فرض بھی ہو کام کا کہ ہم کریں، لیکن ہم دیکھ کر کٹ جاتے ہیں کہ یار یہ کرنا پڑ جائے گا. یہ حالانکہ ضرورت اپنی ہے، کام اپنا ہے، کرنا ہمیں خود چاہیے. مثال کے طور پر یہ روڈ ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو مسئلہ ہو رہا ہے، پتھر بیچ میں پڑا ہے، لیکن نہیں ہٹائیں گے، سائڈ سے گزر جائیں گے. کیوں؟ آسانی پیدا کریں. ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے. اس لیے کہ ضرورت مند تو سارے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو ضرورت مند نہ ہو. جب تک ہماری آنکھ بند نہیں ہوتی ہماری ضرورتیں چلتی رہے گی. جب تک ہماری ضرورتیں چل رہی ہیں ہم لوگوں کی ضرورتوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے ہم سہولت پیدا کریں، انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ عمر کہ جو حضرت عمر فاروق کے بعد ثانیہ عمر کے لائے، عدل و انصاف اور مساوات قائم کرنے میں، حکمرانی قائم کرنے کے اندر. ایک مرتبہ جو ہے ایک مدہوش آدمی کو دیکھا جو شراب پیا ہوا تھا، نشہ کیا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے ارادہ کیا کہ اس کی سزا دی جائے، کیونکہ آپ حاکم وقت تھے، آپ کے سامنے ایک نشئی ہے، اس نے نشہ کیا نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ نے اس سے بات چیت کی تو وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگا، نشے میں تھا، گالی دے دی اس نے. جیسی گالی دی نا تو آپ نے کہا جاؤ، چلو جاؤ یہاں سے، اس کو بھگا دیا. آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھا، جو ساتھی تھا، وہ کہنے لگا امیر المومنین نشے میں تھا، آپ نے ارادہ بھی کیا اس کو سزا دینے کا، پھر اچانک اس کو آپ نے بھیج دیا، چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ اس نے باتوں باتوں میں مجھے گالی دے دی اور گالی کی وجہ سے مجھے غصہ آیا. اب اگر میں اس کو نشے کی سزا دیتا تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو یہ انصاف نہیں ہوتا. انصاف تو یہ تھا کہ میرا نفس شامل نہ ہو، میرا غصہ شامل نہ ہو. تو اسی لیے اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے ہی یہ تعلیم فرما دی کہ جب غصہ آ جائے تو اپنی زبان کو روک لو، اپنے عمل کو تبدیل کر لو. غصے کے وقت میں کوئی کام نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، تم سے کوئی الٹا کام کرائے گا. اور آج دیکھ لیں جتنے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کی طلاق ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے فساد مار پیٹ کی باتیں ہیں، سب غصے میں ہوتی ہیں. تو آج غصے کو ہم کنٹرول کرتے نہیں ہیں، اور غصے کے وقت جو سنت عمل ہے اس کو ہم اختیار کرتے نہیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت والی زندگی کو اختیار کریں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں. اللہ کے محبوب نے کس طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر لا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، کس طریقے سے وہاں پر آپ نے کام کیا، اس طریقے سے ہمیں اپنے علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کر انشاءاللہ صرف جمعہ نہیں بلکہ ہر نماز کے اندر مسجد آباد ہوگی، ہر وقت جو ہے یہاں پر قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ہر وقت یہاں پر ذکر کرنے والے موجود ہوں گے، یہاں پر حلقے لگے ہوں گے اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور پورے علاقے کے اندر اس کی رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرمائیں گے. تو ہمیں وہی طرز اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر کام بنے گا. آخری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کفر کی ساری قوتیں، ساری قومیں مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو
پانی کے جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کی ہیبت کو نکال دیں گے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج اگر ہم پاکستان نہیں پوری دنیا کے عالم اسلام کے حالات دیکھتے ہیں، کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیسے کیسے حالات گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی روٹی کی فکر لگی ہے، ہمیں اپنی دکان کی فکر لگی ہے، ہمیں اپنے کاروبار کی فکر لگی ہے، اپنے نفس کی فکر لگی ہے، اپنی چار دیواری کی فکر لگی ہے، اپنے کام کی فکر ہے۔ حالانکہ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی بسنے والے ہوں، وہ تو جسم کے مانند ہیں، اور جسم کے کسی بھی ٹکڑے پر اگر کوئی زخم لگتا ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ اگر نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فالج ہو گیا ہے، یہ حصہ سن ہے، پورے بدن پر اب اثر نہیں ہو رہا۔ اس طرح مرنے کے بعد مکھی بیٹھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مرنے والے کو، دوسرے اڑاتے ہیں، وہ نہیں اڑاتا کیونکہ اڑا ہی نہیں سکتا ہے، روح نکل چکی ہے۔ تو آج ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اندر سے وہ اسلام والی جو روح ہے وہ نکل چکی ہے۔ اس لیے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو دبایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے۔ اس آزمائش کے موقع پر وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے روزانہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں، بچوں کا علاج کر رہا ہے اور انہی بچوں کے اندر اس کا اپنا بچہ بھی مردہ پڑا ہوا اس کو نظر آ جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ بھائی دوسرے بھائیوں کی خدمت میں لگا ہے اور ادھر اپنے بھائی کی لاش اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، عورتیں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں۔ یہ وہاں صبح شام کے حالات اور واقعات چل رہے ہیں، لیکن ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں، اپنی جو ہے وہ اس چیزوں کے اندر پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خواب غفلت سے جاگ جائیں، خدارا اپنے حالات کو ہم صحیح کرنے کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے رعب کو کافروں کے دلوں میں ایسا ڈالیں گے، پھر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تو پوری ہو کر رہنی ہیں۔ دجال نے ظاہر ہونا ہے، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، سارے واقعات ہونے ہیں، یہ اسی کی کڑیاں ہیں۔ لیکن ان کڑیوں کے موقع پر اللہ کے محبوب کا عمل کیا تھا؟ آپ دعائیں کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ایسے آزمائش کے موقع پر تم مدد مانگو اللہ کی، کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے۔ صبر ان کے لیے مانگو جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور نماز کی تم خود پابندی کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو صبر عطا فرما دے، ان کی مدد نصرت فرما دے۔ ہم دعائیں کریں، نماز پڑھیں، اور پیچھے جو گناہ ہو گئے ہیں اس کے کفارے کے لیے کیا کریں؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر وہ ایک مچھلی دوسری مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، 3 اندھیروں کے، سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں کے اندر سے وہاں سے کیسے نکلے تھے؟ کیا پڑھ کر اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی؟ آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج سے ہم لازم کر لیں، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ تو ہم اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیا کریں، ورنہ دن رات کے ایک وقت کے اندر ہم ترتیب بنائیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلی زندگی کو اللہ ہماری درگزر فرما دے، آگے ہم نیکوکاری والی زندگی اختیار کریں گے، تیرے محبوب کے طریقے اور سنت پر چلیں گے، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر کہ ہمارے لیے ان کے لیے مدد کرنا آسان ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اپنے بچے اور بچی کی شادی کے اندر پارٹیشن کر کے شادی کرنا آسان ہو جائے، گانے بجانے کو چھوڑنا آسان ہو جائے، بد نظری کو
چھوڑنا آسان ہو جائے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر نیکوں والی زندگی، سنت والی زندگی اختیار کرنا اللہ میرے لیے آسان ہو جائے، یہ اللہ سے ہم رو رو کر دعائیں مانگے، پھر دیکھیں اللہ ہمارے لیے کیسی خیر و برکت کے دروازے کھولیں گے اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہوگا۔ پھر اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسے، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھی عطا فرمائیں گے جو ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، جو اس موقع کے اوپر دنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز کو بلند بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔